اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ کریم علیہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رضی اللہ تعالی عنہم ويريدون بذلك التقدم وتأخر الرتبي على الزمانية كما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يكنزون الذهب والفضة إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال. ومن المعلوم أن سورة البراءة آخر سورة نزلت وهذه الآية في التداعي في القصص المتأخرة وقد كانت فرضية الزكاة متقدمة عليها بأعوام ولكن مراد ابن عمر رضي الله تعالى عنهما تقدم الإجمال على التفسير بالرتبة. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. کبھی ارادہ کرتے تھے تقدم اور تاخر رتبی کا نہ کہ زمانی کا، کہ رتبہ تن یہ چیز پہلے ہے اور یہ چیز بعد میں ہے، اگرچہ زماناً اس طرح نہ ہو. کبھی ذکر کرتے ہیں صحابہ پاک، یعنی وہ جو کچھ ہو چکا ہے ہوں تو نہیں نا، ذکر کرتے ہیں صحابہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہم تقدم اور تاخر کا، اے پہلے وے تے اے پیچھے وے، بھی اے ایت پہلے تے اے، اور ارادہ کرتے ہیں اس کے ساتھ تقدم اور تاخر رتبی کا، کہ رتبہ تن یہ پہلے ہے رتبہ تن یہ پیچھے ہے، نہ کہ زماناً کہ زمانے کے اعتبار سے یہ پہلے ہے اور زمانے کے اعتبار سے یہ بعد میں، اس طرح نہیں. جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی کا یہ جو فرمان ہے، والذین یکنزون الذہب والفضہ، اور وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں سونا اور چاندی، تو فتقویٰ بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. تو اب یہ جو آیت ہے اس کے بارے میں، یہ سورہ والذین یکنزون، یہ سورہ توبہ میں ہے، آیا کریمہ نمبر 34. جناب عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ کا فرمان ہے محض تھا یہ پہلے اس سے کہ نازل کی جائے زکوٰۃ، پہلے اس سے کہ زکوٰۃ کے حکم نازل ہونے سے پہلے یہ تھا. پس جب نازل کی گئی زکوٰۃ تو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا زکوٰۃ کو پاک کرنے والا اموال کے لیے. یہ رواہ البخاری فی کتاب الزکوٰۃ و فی کتاب تفسیر کے اندر یہ موجود ہے کہ جناب عبداللہ بن عمر نے اس طرح فرمایا. جی تو اب زکوٰۃ جو ہے وہ مال کو پاک کرنے والی ہے، لہٰذا اب ان کو جو زکوٰۃ دیتے ہیں ان کو یہ سزا نہیں ملے گی، سونا چاندی جمع کریں تو حرج نہیں ہے. یہ تو آپ نے فرما دیا، کنہوں نے؟ لیکن شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ معلوم سے ہے یہ بات کیڑی، کہ سورہ برات آخری صورت ہے جو نازل ہوئی. معلوم سے ہے یہ بات
کہ سورہ برات آخری صورت ہے جو نازل ہوئی ہے. دھیان کریمہ نے کیا، یہ آخری جو پوری صورت، اور یہ جو آیت ہے والذین یکنزون الذھب، یہ صورت قصص متأخرہ کے تضاعیف میں، تضاعیف درمیان میں، کہ جو باتیں آخر میں آئیں یہ ان میں ہیں. اور حالانکہ زکوٰۃ کی فرضیت تو اس سے متقدمہ ہے کئی سال، وہ تو دوسرے سال زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے، تو 7ویں 8ویں سال دی گل ہے جی. سنا جی کیونکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ قافلہ لے کر چل پڑے تھے، سورہ برات بعد میں آئی، تو حضرت علی کو بھیجا تھا کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جاؤ تم نے یہ سورہ برات پڑھنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے بھیجا تھا، وہ اسی لیے تھا نا کہ 8 ذوالحج 9 ہجری کو جناب صدیق اکبر گئے حج کے لیے، یاد ہے. اگر سورہ برات اس وقت نازل ہو چکی ہوں ایتاں تو سرکار اس وقت فرما دینا، اور قافلہ جانے تو بعد نازل ہوئی ہیں، تو تاں سونے نے حضرت علی نو بھیجا جی. سمجھائیں جی. تو یہ تو بعد کی بات ہے. زکوٰۃ تو دوسرے سال فرض ہوئی ہے، زکوٰۃ تو بہت پہلے فرض ہوئی ہے. تب حضرت عبداللہ بن عمر فرما رہے ہیں کیا کہ یہ والذین یکنزون پہلے ہے، زکوٰۃ بعد میں ہے، لیکن مراد جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی یہاں تقدم الاجمال التفصیل بالرتبہ، رتبے کے اعتبار سے یہ آیت پہلے ہے اور رتبے کے اعتبار سے زکوٰۃ بعد میں ہے. یعنی جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے یہ ان کی سزا ہے، تو جو لوگ زکوٰۃیں دیتے ہیں ان کی سزا اس میں نہیں ہے. کبھی ارادہ کرتے ہیں تقدم اور تاخر رتبی کا، نہ کہ زمانی کا، جیسا کہ فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان والذین یکنزون الذھب والفضة میں کیا فرمایا؟ محض تھا یہ حکم بے سونا چاندی جمع کرنے والوں اے سزا ملے گی پہلے سے کہ نازل کی جائے زکوٰۃ. پس جب نازل کی گئی زکوٰۃ تو بنا دیا زکوٰۃ کو اللہ تعالیٰ نے پاک کرنے والا اموال کے لیے. اور معلوم سے ہے یہ بات کہ سورہ برات آخری صورت ہے جو نازل ہوئی، اور یہ آیت قصص متأخرہ کے تضاعیف میں ہے، تضاعیف درمیان میں یہ نہ بچے جی. اور تحقیق تھی زکوٰۃ کی فرضیت متقدمہ اس پر، یعنی سورہ برات پر کئی سال، لیکن مراد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اجمال کا تقدم ہے تفصیل پر باعتبار رتبے کے. کبھی ارادہ کرتے تھے تقدم اور تاخر رتبی کا، نہ کہ زمانی کا. اور تحقیق ذکر کرتے تھے تحقیق تے نالے مضارع. اور کبھی ذکر کرتے تھے صحابہ پاک رضی اللہ تعالی عنہم تقدم اور تاخر کا، اور ارادہ کرتے تھے اس تقدم اور تاخر کے ساتھ رتبی. واجہ ارادہ کرتے تھے اس کے ساتھ، اس ذال کا دا مشار لے پچھلا تقدم تاخری، اس کے ساتھ تقدم اور تاخر رتبی کا، نہ کہ زمانی کا. واجہ ہو جیسا کہ وہ فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان میں نہیں میں آخر تے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان والذین یکنزون الذھب والفضة میں کی فرمایا؟ ما تھا یہ
माज था ये इससे پہلے اس سے کہ نازل کی جائے नाजिल की जाए ज़कात और जब नाजिल کی گئی زکوٰۃ تو بنا دیا زکوٰۃ کو اللہ تعالیٰ نے پاک کرنے والا اموال کے لیے، के लिए اور معلوم سے ہے یہ بات کہ آخری صورت ہے جو نازل ہوئی اور یہ آیت सबसे मुताखिरा की तादाद کے درمیان میں ہے اور تحقیق تھی थी ज़कात की फर्जियत मुतकद्दिमा इस पर سورہ برات پر बरात पर कई साल और लेकिन मुराद हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की इजमाल का तकद्दुम तफसील पर बाएतबार रुतबे के یہاں یہ بھی جان لینا چاہیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کبھی تقدم و تاخر کو ذکر کرتے ہیں، یعنی یہ کہتے ہیں کہ فلاں آیت پہلے اور فلاں آیت بعد میں نازل ہوئی، مگر اس سے زمانی تقدم تاخر مراد نہیں ہوتا بلکہ رتبی تقدم و تاخر مراد ہوتا ہے، جیسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد خدا بندی والذین یکنزون الذہب والفضة کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن کہ یہ وعید زکوٰۃ کا حکم نازل کیے جانے سے پہلے کی تھی، پھر جب زکوٰۃ کی آیات نازل کی گئیں تو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو اموال کے لیے پاکی کا ذریعہ بنا دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اس ارشاد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ آیت پہلے اور زکوٰۃ کی آیتیں بعد میں نازل ہوئی ہیں، یہ مطلب کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو سورہ برات یعنی سورہ توبہ کی آیت ہے جو نزول کے اعتبار سے آخری صورت ہے، اور یہ آیت ان واقعات کے درمیان میں آئی ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں پیش آئے تھے، اور زکوٰۃ کا حکم اس سے کئی سال پہلے نازل ہو چکا تھا، بلکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا مقصد یہ ہے کہ یہ آیت مجمل ہے، والذین یکنزون الذہب والے، اور زکوٰۃ کا حکم مفصل ہے، اور قانون ہے کہ اجمال کا درجہ اور رتبہ تفصیل سے پہلے ہوتا ہے، کہ اجمال ہمیشہ پہلے ہوتا ہے، تفصیل بعد میں ہوتی ہے، یہ نہیں کہ تفصیل کے بعد اجمال ہوتا ہے۔ لہٰذا یوں سمجھنا چاہیے گویا یہ وعید زکوٰۃ کا حکم نازل ہونے سے پہلے تھی۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو اموال کے لیے پاکی کا ذریعہ بنا دیا، لہٰذا کوئی شخص سونا چاندی کی زکوٰۃ ادا کرتا رہے تو ان کو جمع کر کے رکھنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ یشتارا تو کیڑا فعل ہے جی؟ یشتارا تو کی ہوندا ہے جی؟ اشتارا تا کیڑا باب ہے؟ اشتارا تا انفعال ہے جی، تے پھر افتعال یک تاسب ہوندا ہے کہ یک تاسب ہوندا ہے؟ بیماریو يشترط على المفسر في هذا الباب لا يزيد على أمرين، الأول معرفة قصص الغزوات وغيرها مما وقع في الآيات الإيماء إلى خصوصياتها، فما لم تعلم تلك القصص لا يتعطى فهم حقيقتها۔ حمزہ ہوندا ہے، عین نہیں ہوندی، اگر حمزے نو عین پڑھنا ہے تو پھر عین نو کس درجے تے جا کے پڑھو گے؟ اور لا یتعطا ایت ہو گیا عطا، تے جتھے عین ہوے گی پھر او کیڑا درجہ گا پڑھنے اگاں اس تو اگاں اے تو چلے گی عین دے درجے چ، تے عین کیڑے درجے چ پڑھنے اگے وسانی الاطلاع على الفوائد بعض القيود وكذا أسباب التشديد في بعض المبادئ
ततवक्कफ़ मारिफतुहा अला अस्बाब नज़ूल। चलो जी, मुफस्सिर की शर्त दो अमर है, दो देखो तू गुगू, मुफस्सिर की शर्त दो अमर है। शर्तुल मुफस्सिर अमरान, दो अमर शर्त हैं किसके लिए? मुफस्सिर के लिए। खुलासा कलाम, बस वो शय जो शर्त है मुफस्सिर पर इस बाब में, ए तफसीर दे बाब विच जिहड़ा पढ़दे पे ए किस्से बयान करने ते ना करने वाला बाब है, आ जिहड़ा बाब शुरू है इस बाब में वो मुफस्सिर का जो है ना शर्त नहीं ज़्यादा होती अमरैन पर, कि सिर्फ दो अमर शर्त है मुफस्सिर जिसने तफसीर लिखनी हो, तफसीर बयान करनी हो। अव्वल ग़ज़वात के कसस की मार्फत, किसकी? ग़ज़वात के कसस की मार्फत, और उनके अलावा उन कसस से कि वाक़े है आयात में इशारा उनके खुसूसियात की तरफ। ये पीछे भी दो बार इशारा आ चुके हैं, जहाँ कुरान पाक में इशारे हैं, जब तक वो समझ नहीं आएगी बात पूरी समझ नहीं आएगी। तो लिहाजा फमा पस जब तक ना जाने जाएंगे वो कसस जिनकी तरफ इशारा है तुम्हें, तो नहीं हासिल होगा किसका? फ़हम व हकीकत हा, उन आयात की हकीकत का फ़हम समझ नहीं आएगा। दूसरा अमर इत्तला पानी बाज़ कुयूद के फ़वाइद पर, कि इस आयत में ये जो कैद लगाएगी इसका फ़ायदा क्या है, ये भी ज़रूरी है। और इसी तरह तशदीद के असबाब बाज़ मवाज़े में, कि इस जगह ये जो सख्ती की गई है इसकी वजह क्या बनी थी। सुनें जी, तो सानी ये इत्तला पानी बाज़ कुयूद के फ़वाइद पर, और इसी तरह तशदीद के असबाब बाज़ मवाज़े में ये इत्तला मौकूफ़ है मार्फत इनकी असबाब नुज़ूल पर, यानी बाज़ कुयूद के फ़वाइद पर इत्तला, असबाब तशदीद ये मौकूफ़ है मार्फत इनकी किन पर? जब तक सबब नुज़ूल नहीं समझ आएगा, ना उस कैद का फ़ायदा समझ आएगा, ना वो जो उससे शिद्दत हुई है उसका कोई फ़ायदा समझ आएगा। समझे? मुफस्सिर के लिए दो किस्म की बातों का जानना ज़रूरी है। बहस का ख़ुलासा ये है कि मुहद्दिसीन अपनी तफसीरों में सहाबाए किराम और ताबईन इज़ाम रदियल्लाहु ताला अन्हुम के हवाला से मुहद्दिसीन अपनी तफसीर की हदीस में जो किताब तफसीर होता है जितनी बातें ज़िक्र करते हैं उन सब का मुफस्सिर के लिए जानना ज़रूरी नहीं, बल्कि उन बातों में से सिर्फ़ दो किस्म की बातों का जानना ज़रूरी है। नंबर एक, उन वाक़यात का जानना ज़रूरी है जिनकी खुसूसियात की तरफ आयतों में इशारा आया हो, चाहे वो ग़ज़वात नबवी के वाक़यात हों या इनके अलावा दीगर वाक़यात हों, क्योंकि उन वाक़यात को जाने बग़ैर आयात की हकीकत को समझना आसान नहीं। मसलन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इज़ अंतुम बिलउद्वतिद दुनिया वहुम बिलउद्वतिल क़ुस्वा वर्रक्बु अस्फल मिनकुम, में ग़ज़वाए बदर की खुसूसियात की तरफ इशारा है जी। तो जब तक कि ग़ज़वा बदर दा ना पूरा वाक़या पता होवे उस वक्त तक ये गल ऐता समझ नहीं आ सकती हैं। और वइज़ ग़दौता मिन अहलिका तुबव्विउल मुअमिनीना मक़ाइदा लिल-क़िताल, में ग़ज़वा उहद की खुसूसियात की तरफ इशारा है। जब आप मोर्चों पर बिठा रहे थे जी। और इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानिया इस्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ार, इसमें
واقعہ ہجرت کی خصوصیات کی طرف اشارہ ہے. تو جب تک واقعہ ہجرت پورا نہ سمجھ آئے گا یہ آیت سمجھ نہیں آئے گی جی. اور اس قسم کے اشارے قرآن کریم میں بے شمار ہیں، لہٰذا ان واقعات کا جاننا ایک مفسر کے لیے ضروری ہے. نمبر 2، بعض قیود کے فوائد اور بعض مواقع میں سختی کرنے کی وجوہات کا جاننا ضروری ہے، مگر فوائد قیود اور تشدید کی وجوہات کا جاننا چونکہ اسباب نزول کے جاننے پر موقوف ہے، اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لیے اسباب نزول کا جاننا بھی ضروری ہے اس جگہ میں جن سے فوائد قیود اور تشدید کی وجوہات کا پتہ چلتا ہے. سنیں جی، مثلا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب سورہ بقرہ میں عورتوں کی عدت بیان کی گئی، جی عورتوں کی 3 حیض کی ثلاثۃ قروء، یار وہ کیے 3 حیض. تو لوگوں نے کہا کچھ عورتیں ایسی ہیں جن کی عدت بیان نہیں کی گئی. ایک چھوٹی بچیاں جن کا نکاح ہوا ہے ان کو اگر طلاق مل گئی تو عدت کتنی ہے، کیونکہ ان کو تو حیض نہیں آتا ہے، جن کو حیض نہیں آتا. دوسری سن رسیدہ عورتیں جن کا حیض بند ہو گیا ہے ان کو بھی حیض نہیں، پھر عدت کیا ہوگی. اور تیسری حاملہ عورتیں، ان کی عدت کیا ہوگی، کیونکہ ان کو بھی خلاصہ یہ ہے کہ یہ تو حیض والیوں کی عدت آئی ہے، تو جن کو حیض نہیں آتا ان کا کیا ہوگا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. پھر بات سمجھیے کیڑی، واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر واللائی لم یحضن وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ آجَالُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور تمہاری وہ بیویاں جو حیض سے نا امید ہو گئی ہیں، اگر تم کو ان کے بارے میں ان ارتبتم شک ہو، آج ان ارتبتم بچائیں پہ اصل اندی اے دسدہ ہے. سنیں جی ہن ان ارتبتم جڑا ہے نا اے تاں وضاحت ہونی ہے جس لئے اندہ شان نزول سمجھ ہونا ہے کہ بھئی اے آیت آئی سی تو بعض لوگوں نے یہ شک کیا تھا، یعنی سوال کیا تھا کہ بعض آیتوں کی عورتوں کی عدت آئی نہیں ہے. تو پھر جواب آیا کہ اگر تمہیں شک ہے تو ہم بیان کرتے ہیں ان کی عدت یہ ہے، اے نیر تب تم آ جڑی بچ قید لگی پہ. سنیں جی کہ ان کے بارے میں شک ہو تو ان کی عدت 3 مہینے، اور جن لڑکیوں کو ابھی حیض نہیں آیا ان کی بھی عدت 3 مہینے، اور جن کے پیٹ میں بچہ ان کی عدت یہ ہے کہ جان لیں پیٹ کا بچہ. اگر یہ شان نزول ہمارے سامنے نہ ہو تو ان ارتبتم، اگر تم کو شک ہو کی قید کا فائدہ سمجھ نہیں آتا جی بلکہ کسی کو یہ دھوکہ ہو سکتا ہے کہ اگر سن رسیدہ عورت کو جس کا حیض بند ہو گیا حاملہ ہونے میں شک نہ ہو تو اس پر عدت نہیں. معنی یہ بنے گا، پھر الٹ ہو جائے گا معنی، جیسا کہ بعض اہل ظواہر کا مسلک یہی ہے جی. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دل لگی کے طور پر پوچھتے تھے کہ میرا باپ کون ہے، اور جس کی اونٹنی گم ہو جاتی وہ پوچھتا میری اونٹنی کہاں ہے. یہ چیزیں تھیں. ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. او سونے ممبر تے تشریف فرما ہوئے جی، فرمایا جو پوچھنا ہے پوچھو. تو یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے، یاد ہے واقعہ سنا ہے اس میں. یا رسول اللہ میری اونٹنی گم گئی کدھر ہے. اس وقت یہ آیت آئی کیڑی، یا ایھا الذین آمنوا
اگر ظاہر ہے تو تکلیف ہوے گی تسوکم تواڈے واسطے مشکل بن جائے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ تے دسنا جو کچھ ہے سمجھ آئی جی اگر یہ شان نزول ہمارے سامنے نہ ہو تو یہ جو سوال کیے گئے جن کا تعلق مشن نبوت کے ساتھ نہیں ہے بھئی نبی لوکاں دیاں گمیاں اٹھنیاں لبن واسطے ہوندے نے یا ابیاں دے پتے بتان واسطے ہوندے نے حلالی کیڑا ہے تے حرامی کیڑا ہے جی اس واسطے ہوندے نے نہیں یہ سوال ٹھیک نہیں نا اس لیے تو منع کر دیا لا تسألوا عن اشیاء بھی یہ سوال نہ کیا کرو جی ظاہر ہوں گے تو تم پریشان ہو جاؤ گے جی تو اب یہ دیکھیں نا کہ یہ چیزیں ہیں کہ جب تک یہ واضح نہ ہوں اس وقت تک یہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس وقت ہوا تھا مفسر کی شرط امران ہیں خلاصہ کلام پس وہ شے جو شرط ہے مفسر پر اس باب میں وہ اللہ زی یشتارے تو یا یشتارا تو شرط کی گئی ہے وہ اللہ زی جو ہے نہیں بڑھتا دو امروں پر وہ دو امر نے پہلا اول غزوات کے قصص کی معرفت اور ان کے علاوہ بھی اور جڑے کوئی قصص ہیں جی ان سے جو واقع ہے آیات میں اشارہ ان قصص اور غیرہا کے خصوصیات کی طرف پس جب تک نہ جانے جائیں وہ قصص نہ حاصل ہوگا آیات کی حقیقت کا فہم اور ثانی اطلاع بعض قیود کے فوائد پر اور انہیں تب تو مثال دیتی ہے اور اسی طرح اسباب کی تشدید کے اسباب کیڑا اور لا تسألوا عن اشیاء سختی کی تھی نا بھئی نہ پوچھا کرو اگر ظاہر ہے تو تنوں آپ مسئلہ بن جائے گا سنتے پہ ہو تو یہ بھی تشدید کے اسباب بعض مواضع میں موقوف ہے معرفت ان کی اسباب نزول پر جی اور مفسر کی شرط امران ہے خلاصہ کلام پاس وہ شے جو شرط کی گئی ہے مفسر کا بسم اللہ نہیں بڑھائی گی دو عمر تک نہیں بڑھتی دو عمر تک اول یہ کہ قصص غزوات کی معرفت اور ان کے علاوہ ان سے کہ واقعہ ہوا آیات میں اشارہ ان غزوات اور ان کے علاوہ کی خصوصیات کی طرف اور جب تک نامعلوم ہو وہ قصص نہیں حاصل ہوگا ان کی حقیقت کا سمجھنا اور ثانی الاطلاع بعض قیود کے فوائد پر اور اسی طرح تشدید کے اسباب بعض مواضع میں موقوف ہے ان کی معرفت نزول کے اسباب پر آگے چلو ہے فن التوجیہ وہذا الأخير في الحقيقة فن من فنون التوجيه ومعنى التوجيه بيان وجه الكلام وحاصل هذه الكلمة أنه قد تقع في الآية شبهة ظاهرة لاستبعاد السورة التي هي مدلول الآية أو للتناقض بين الآيتين أو يصعب فهم مدلول الآية على ذهن المبتدئ أو لا تستقر في ذهنه فائدة قيد من القيود فإذا قام المفسر بحل هذه الإشكالات سمي ذلك توجيها صبر فن توجیہ کیا شے فن توجیہ ایک بار آپ نے سنانا پھر میں دوبارہ عرض کرنا یہ آخری بحث یعنی صحابہ پاک و تابعین کے اقوال و آثار میں سے جن کا جاننا ایک مفسر کے لیے ضروری ہے یہ آخری بحث ہے یہ بحث در حقیقت توجیہ کے اقسام میں سے ایک قسم ہے توجیہ کے اس لیے شاہ صاحب رحمہ اللہ توجیہ کے معنی بیان کرتے ہیں اور اس کی چند مثالیں پیش کرتے ہیں وہ مثالیں جس رکیا نہیں ہم صلت توجیہ وہ گونیاں نہیں جی تو معنی بیان کرتے ہیں وجہ توجیہن کے لغوی معنی ہے ایک معین رخ پر ڈال دینا جی موجم الوسیط کے اندر یہ ساری بات ہے یہ لغوی معنی بھی ایک طرف کسی چیز کو ڈالنا اور اصطلاحی معنی ہے کلام کے مقصود کو اس طرح واضح کرنا
اور بات کو اس طرح پیش کرنا کہ ممکنہ اشکالات دور ہو جائیں اور بات ایک متعین رخ پر پڑ جائے اور مراد خوب واضح ہو جائے، اس کو توجیہ کہتے ہیں، اس کو توجیہ کہتے ہیں۔ سنیں، اس کی مزید تفصیل یہ ہے کہ کبھی آیت پر بظاہر کوئی اشکال ہوتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آیت کا بظاہر جو مطلب ہے وہ مستبعد معلوم ہوتا ہے، وہ تو ٹکدا نہیں پیا، جڑدا نہیں پیا۔ اگے مثالیں آ رہی ہیں، ایک یا دو آیتوں میں تعارض ہوتا ہے، یا مبتدی طالب علم کو آیت کا مطلب سمجھنے میں دشواری پیش آتی ہے، یا کسی قید کا فائدہ اس کے ناقص ذہن میں نہیں آتا، تو مفسر کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ ان الجھنوں کو دور کرے، اسی کا نام توجیہ ہے۔ مثالیں آگے ساری آ رہی ہیں، ہن دیکھو ادھر فن توجیہ، اور یہ مبحث حاض المبحث الاخیر، یعنی مبحث ما یحتاج الیہ المفسر تھلے، وہ مفسر جن کی طرف محتاج ہوتا ہے، یہ مبحث اخیر ہے حقیقت میں فن، یہ مبحث اخیر فی الحقیقت ایک فن ہے فنون توجیہ سے، ایک فن ہے۔ توجیہ کا معنی کیا ہے؟ وہ اصطلاحی معنی توجیہ کا بیان کرنا کلام کی وجہ کو، کیا کرنا؟ بیان کرنا کلام کی وجہ کو، تاکہ وہ معنی مطلب واضح ہو جائے۔ خلاصہ اس جملے کا حاضر کلمہ کیڑا؟ بیان ہو، پھر بخنا بیان ہو۔ خلاصہ اس کلمے کا کیڑا کلمہ؟ بیان و وجہ الکلام کیا ہے؟ خلاصہ اس کلمے کا یہ ہے کہ کبھی واقعہ ہوتا ہے آیت میں شبہ ظاہرہ، شبہ با وجہ صورت کے بعید ہونے کے، وہ صورت جو آیت کا مدلول بن رہی ہے وہ بڑی بعید سی لگتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے۔ ایک یا با وجہ تناقض کے آیتین کے درمیان، آیتوں میں تناقض آ رہے ہیں، تو جب تک توجیہ نہ کریں گے اس وقت تک سمجھنے والے کے لیے مسئلہ ہو جائے گا۔ یا مشکل ہے آیت کے مدلول کا سمجھنا مبتدی کے، اور نہیں ٹھہر رہا اس کے اور یا نہیں ٹھہرتا مبتدی کے ذہن میں قید کا فائدہ قیود میں سے، بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ قید کیوں لگائی ہے۔ پس جب قائم ہوگا مفسر ان اشکالات کے حل کے ساتھ یہ چیزیں بیان کرے گا تفسیر میں، تو نام رکھا جاتا ہے اس کا یہ توجیہ ہے، یعنی تفسیر کے اندر یہ توجیہ ہے، توجیہ یہ کام کرنے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ توجیہ کہتے ہیں۔ فن توجیہ، اور یہ مبحث اخیر فی الحقیقت ایک فن ہے فنون توجیہ سے، اور توجیہ کا معنی کلام کی وجہ کا بیان کرنا۔ پھر جملہ مجمل ہے، اور خلاصہ اس کلمے کا کیڑا کلمہ یہ ہے کہ کبھی واقعہ ہوتا ہے آیت میں شبہ ظاہرہ، وہ کیوں واقعہ ہوتا ہے؟ صورت کے استبعاد کی وجہ سے، وہ صورت جو مدلول ہے آیت کا، اگو بیچر جی مثالہ آ رہی ہیں نے، یا با وجہ تناقض کے آیتین کے درمیان، اس لیے معنی سمجھنا مشکل ہے، یا مشکل ہے آیت کے مدلول کا سمجھنا مبتدی کے ذہن پر، یا نہیں قرار پکڑتا، یعنی نہیں سمجھ آ رہا، تو فنون فعل عبارت مبتدی کے ذہن میں قیود میں سے کسی قید کا فائدہ، پس جب قائم ہوگا مفسر ان اشکالات کے حل کے ساتھ، تو نام رکھا جائے گا اس کا توجیہ۔ مانا کرو کچھ اور پڑھیے شابہ۔ فن توجیہ، اور یہ مبحث اخیر فی الحقیقت فن ہے توجیہ کے فنون سے، اور معنی توجیہ کا بیان کرنا کلام کی وجہ کا۔
اور خلاصہ اس کلمے کا یہ ہے کہ کبھی واقع ہوتا ہے آیت میں شبہ ظاہرہ بوجہ استبعاد بوجہ بعید ہونے صورت کے وہ صورت جو آیت کا مطلوب ہے جی، یا باوجہ تناقض کے آیتین کے درمیان دو، یا مشکل ہوتا ہے آیت کے مدلول کا سمجھنا مقتدی کے ذہن پر یا نہیں قرار پکڑتا مقتدی کے ذہن میں فائدہ قید کا قیود سے پس جب قائم ہو مفسر ان اشکالات کے حل کے ساتھ تو نام رکھا جاتا ہے اس کا توجیہ امثلۃ التوجیہ کما فی یا ہارون فقد سألوا ان المدت بین موسیٰ و عیسیٰ طویلۃ علیہم السلام لکھے نال یرتویلۃ فکیف یکون فکیف یکون ہارون اخن لمریم مریم کأن السائل ادمر فی خاطره ان ہارون هذا ہوا ہارون اخو موسیٰ علیہ السلام فاجاب صلی اللہ علیہ وسلم بأن بنی اسرائیل كانوا يسمون باسماء الصالحین قبلهم قبلہم سندا پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم توجیہ کی مثالیں کی شاہ صاحب آئندہ عبارت میں توجیہ کی 5 مثالیں بیان فرمائیں گے، جن میں 5 چیزاں ذکر کی تھیں نا، جن میں سے پہلی استبعاد کی صورت ہے۔ کس کی؟ اے ویکھو ادھروں قرآن مجید میں ہے یا اخت ہارون، قوم آکھیا اے ہارون دی بہن نہ تواڈے والدین یہو جے سن نہ کوئی تساں کی کیتا بچہ کتھوں لے آندا ہے اور پڑھ چکے ہو باجیو کوئی تو ہاں چکرو بیماریو ساری پتہ نہیں کی بلا جی بھی اے سوال بھی انہاں قوم کیا کہ یا اختا جس لئے یہ آیت آئی نا جی تو صحابہ پاک نے سوال کیا، صحابہ پاک نے کہ یا رسول اللہ موسیٰ علیہ السلام تے عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان تو مدت طویلہ ہے، مدت ہے تو ہارون علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام دے بھائی سن تے اے مریم جڑی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی والدین دے بھرا ہو گئے، دا مطلب کی ہویا جی سمجھے؟ پس کیسے ہوں گے ہارون بھائی کن کے؟ اب گویا کہ سائل نے اپنے دل میں یہ چیز پہلے چھپائی کیڑی کہ یہ ہارون وہی ہیں جو ہارون موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں، پہلے ذہن وچ گل آئی نا تو پھر سوال اٹھنا ہے نا، آگے سمجھ تو جانے کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے جواب ارشاد فرمایا کہ بھئی بنی اسرائیل جو تھے وہ اپنے سے پہلے صالحین کے ناموں کے ساتھ اپنی اولادوں کے نام رکھتے تھے، تو یہ جو ہارون حضرت مریم کے بھائی ہیں یہ وہ ہارون نہیں ہیں بلکہ وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں ان کے نام پر ان کے بھائی کا نام تھا جی، آگے سمجھ ایسا سونا جواب ہوں استبعاد سی کی سی استبعاد سی نا کہ بھی اے یا اختہ ہارون کیویں ہویا وہ موسیٰ علیہ السلام دے بھائی نے وچ صدیاں دا فاصلہ ہے تے کیویں یا اختہ ہارون بنے ہیں جی سنیا جی جی اے گل وہ سمجھ آئی کہ کوئی نہیں۔ توجیہ کی مثالیں جیسا کہ آیت یا اختہ ہارون کے بارے میں لوگوں نے سوال کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مڑ مڑ پھیرے تو آ رہے ہو تو انو او میرے یارو او بنیادی دشمنوں اور تھوڑا تو دال دی وجہ تو بنیادی اختلاف ہویا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو زمانہ ہے وہ کافی لمبا زمانہ ہے، پھر ہارون علیہ السلام مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کیسے ہو سکتے ہیں؟ گویا سائل نے اپنے دل میں یہ بات چھپا رکھی تھی کہ یہ ہارون وہی ہارون ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں۔ تو جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ بنی اسرائیل اپنے سے پہلے والے بزرگوں کے ناموں پر بچوں کے نام رکھتے تھے، یعنی اس آیت میں ہارون سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام مراد نہیں بلکہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کا کوئی ہارون نامی بزرگ شخص مراد ہے، یہ ہے جی، تو یہ ترمذی شریف میں ہے جی۔ امثلۃ التوجیہ
جیسا کہ یا اختہ ہارونہ کی آیت میں انہیں استبعاد کی مثال ہے کندی پس تحقیق سوال کیا لوگوں نے بے شک مدت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان طویلہ ہے، پس کیسے ہوں گے ہارون بھائی حضرت مریم کے؟ گویا کہ سائل نے چھپائی اپنے دل میں، چھپائی کا مطلب ہے بھی ایک گل سمجھی، یہ چھپائی یہ نہیں بھی بدنیتی نال، مطلب ہے بھی انہیں پہلے یہ سمجھی اپنے دل میں یہ بات کہ ہارون یہ کیڑا جڑا یا اختہ ہارون میں وہی ہارون ہیں جو بھائی ہیں موسیٰ علیہ السلام کے۔ پس جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بائیں طور بنی اسرائیل نام رکھتے تھے اپنے سے پہلے صالحین کے ناموں کے ساتھ۔ جی اے واجو تاجو ہوں نہ شروع ہوئے نے جی۔ جیسا کہ یا اختہ ہارونہ کی آیت میں پس تحقیق سوال کیا صحابہ پاک نے بے شک مدت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان طویلہ ہے، پس کیسے ہوں گے ہارون بھائی حضرت مریم علیہ السلام کے؟ جی گویا کہ سائل نے چھپایا اپنے دل میں یہ کہ ہولی ہولی دروازے کو چلنا جب تک ڈاکٹر آکھے سے تو ہولی ہولی باری کو چلنا جلدی لے جائیں گے اتوں پھر جب سبق بکے تو نکل جائیں۔ جی ہارون یہ وہی ہارون ہے جو بھائی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے۔ پس جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی طور کہ بنی اسرائیل نام رکھتے تھے سے پہلے صالحین کے اسماء کے ساتھ۔ جی کیف یمشی الانسان یوم یحشر علی وجہہ، یوم الحشر نہیں لکھا یوم الحشر علی وجہہ، کوئی کم ان الذی امشاہ فی الدنیا علی رجلیہ لقادر علی ان یمشی این یمشی یا ہوا یمشی ٹھیک علی وجہ ہی۔ اچھا دوسری مثال جی، اور جیسا کہ میں پھر دوبارہ کرتا ہوں، جیسا کہ لوگوں نے سوال کیا تھا پہلے کہ انسان حشر یعنی قیامت کے دن اپنے چہرے کے بل کیسے چلے گا، وہ قرآن پاک کے چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منہ دے بل چلائے گا، پڑھی جائے تو اب سوال ہوا تھا کہ چلنے واسطے تو پیر ہوندے نہیں، منہ دے بل کیویں ٹرن گے، بے تصویر کی ہوئے گی؟ تو جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا تھا کہ جس اللہ نے ان کو دنیا میں پیروں پر چلنے کا سلیقہ دیا اور چلایا وہی خدا قادر ہے کہ ان کو چہرے کے بل چلائے، رواہ شیخان۔ آگے جو سمجھے ہوں تو دیکھو اور جیسا کہ سوال کیا انہوں نے، جیسا کہ سوال کیا انہوں نے ایک دوسری مثال ہے صعوبت فہم کی، کس کی؟ بھی سمجھنا ذرا مشکل ہو گیا بے منہ دے بل کیویں کسیٹیا تے جا سکتا ٹرے دا کیویں، سنیا جی بے لتاں اتنے تو منہ تھلے تو بندہ ٹر رہا ہوئے جی تو وہ جڑا ہے نا جی۔ اچھا جی، اور جیسا کہ سوال کیا کہ کیسے چلے گا انسان حشر والے دن اپنے منہ پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک وہ ذات امشا یمشی جس نے چلایا اس کو دنیا میں اس کے پاؤں پر، البتہ قادر ہے یہ کہ چلائے گا اس کو اس کے منہ پر۔ جی سمجھ آئیے جی، اے شاباش ہے۔ تو باقی یہ تھے کہ بھی عقیدہ بھی اللہ جو چاہے کر سکتا ہے بس۔ اور جیسا کہ سوال کیا کیسے چلے گا انسان حشر والے دن اپنے منہ پر، پس فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک وہ ذات جس نے چلایا ہے انسان کو دنیا میں اس کے پاؤں پر، البتہ قادر ہے اس بات پر کہ چلائے اس کو اس کے منہ کے بل۔ او شابہ کیسے چلے گا انسان حشر والے دن اپنے چہرے کے بل،
پس فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک وہ ذات کے چلایا اس نے انسان کو دنیا میں اس کے پاؤں پر، البتہ قادر ہے اس بات پر کہ چلائے اس کو اس کے چہرے۔ تعارض کی مثال، وَكَمَا سَأَلُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضی اللہ تعالی عنہما عن وجہ التطبیق بین قوله تعالی فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ وبين آية أخرى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون فقال عدم التساؤل يوم الحشر والتساؤل بعد دخول الجنة۔ اچھا جی، یہ تعارض کی مثال، یہ دو آیتیں ہیں، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ اے گل بلا اج ایک دوسرے کو کوئی سوال نہیں کرن گے۔ دوسری جگہ تے آندا ہے واقبل بعضهم على بعض يتساءلون، ایک دوجے وال متوجہ ہو کے کی کرن گے؟ سوال کرنے گے۔ اب بظاہر تعارض ہے، بات دونوں قیامت کی ہے، سوال نہیں کریں گے اور سوال کریں گے۔ تو جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ان دونوں آیتوں کے درمیان تطبیق پوچھی گئی تھی، تو آپ نے فرمایا ان کا وقت علیحدہ علیحدہ ہے، یہ حشر والے دن سوال نہیں کریں گے، اور یہ جو سوال کریں گے یہ دخول جنت کے بعد ہے۔ دخول جنت کے اب محمل علیحدہ علیحدہ ہو گئے، تعارض اٹھ گیا جی، نہیں سمجھے؟ آگی ہوں اور اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او میرے یارا، اور جیسا کہ لوگوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور دوسری آیت وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ کے درمیان تطبیق کی صورت پوچھی تھی، تو آپ نے فرمایا ایک دوسرے سے سوال نہ کرنا حشر کے دن ہوگا، اور ایک دوسرے سے سوال کرنا جنت میں داخل ہونے کے بعد ہوگا۔ اور جیسا کہ سوال کیا لوگوں نے جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے تطبیق کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ کے درمیان اور دوسری آیت کے درمیان وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ۔ پس فرمایا جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عدم تساؤل حشر والے دن اور تساؤل دخول جنت کے بعد وہ شہباب نکاح ٹور پلا تھی بھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے تطبیق کی وجہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ کے درمیان اور دوسری آیت کے درمیان وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، پس فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نہ سوال کرنا حشر والے دن اور سوال کرنا دخول جنت کی بات۔ وَكَمَا سألوا عائشة رضی اللہ تعالی عنہا فَقَالُوا إِنْ كَانَ السَّعْيُ بين الصفا والمروة واجبا فَلِمَاذَا قال الله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما فأجابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بأن قوما كانوا يتجنبونه ويتحرجونه منه فلذلك قال الله تعالى لا جناح۔ اچھا، جیسا کہ سوال کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جناب عروہ بن زبیر پڑھا جی اس دن سوال کیا کہ جی اگر سعی صفا مروہ کے درمیان واجب ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یوں فرمایا فلا جناح علیہ، بے ان پر حرج کو نہیں، اس کا تو مطلب ہے بھی مستحب عمل کر لیں ٹھیک ہے نہ کرن تاوی جی۔
تو آپ نے جواب جو پڑھیا اس دن تفصیل کی فرمایا تو 2 بت پے سن اساف تے نائلہ تے وہ صحابہ پاک نے سمجھا بھی شاید اتنے جانا منع ہے تے اللہ تعالیٰ فرمایا بھی وہ ختم ہو گئے ہن منع نہیں ہن جاؤ تسی جی تو پس جواب دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بائی طور کے قوم تجنب کرتے تھے اور حرج سمجھتے تھے اس سے جو کہ پہلے بت پہ سن اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا جناح بھی ہن کوئی حرج نہیں وہ ختم ہو گیا جڑا حرج سی ہن واجب ہے چلو وہ سمجھ آ گئی گل دی کہ کوئی نہیں اور جیسا کہ سوال کیا اے مثال ہی قید دے فائدے دی کی چوتھی بھی تو پنجویں بھی قیود کے فائدے کہ یہ فلا جناح جو ہے نا اس سے مسئلہ الجھانا بھی اس سے پتہ چلا کہ واجب نہیں ہے حالانکہ ساج تو واجب ہے تو آپ نے اس کا مطلب سمجھایا آپ نے اور جیسا کہ سوال کیا لوگوں نے ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بس عرض کی کہ اگر ساج صفا مروہ کے درمیان واجب ہے تو پس کس لیے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلا جناح علیہ ان یطوف بہما الآیہ پس جواب دیا ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا نے بائیں طور کہ قوم تجنب کرتے تھے اور حرج سمجھتے تھے اس سے ات بت پہ سنتاں واسطے پس اس لیے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے لا جناح جی اور جیسا کہ سوال کیا لوگوں نے ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا سے پس عرض کی انہوں نے اگر سعی صفا اور مروہ کے درمیان واجب ہے بس کس لیے فرمایا اللہ تعالی نے فلا جناح علیہ ان یطوف بہما الآیہ پس جواب دیا ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑی طور کے قوم تجنب کرتے تھے اس سے اور حرج جانتے تھے اس سے پس اسی لیے فرمایا اللہ تعالی نے لا جناح ایک اور مرد آخری گل پوری ہو جائے ما معنی قید ان خفتم صدقۃ تصدق اللہ بہا علیکم فاقبلوا صدقتہ اے ان القرماء لا يضايقون في الصدقة فكذلك لم يذكر الله سبحانه وتعالى هذا القيد للتضييق بل القيد الاكتفاء اور جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا تھا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ اگے فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِن خِفْتُمْ ایتھے ٹل اگر تم خوف کرو تے خوف تو ہوندا جدوں دشمن نال جنگ ہوے جی تے پھر ایندا مطلب تے بھی صلات قصر نماز صرف خوف دے وقت ہے ویسے کوئی نہیں قید جو لگی پی ہن اس قید کولوں مسئلہ بنیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ اس قید کا کیا مطلب ہے بھی جب جنگ کے حالات ہوں گے تو تب بھی صلاۃ قصر ہوگی ویسے پوری پڑھنی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صدقہ ہے صدقہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ تم پر پس تم اس کے صدقے کو قبول کرو یہ اللہ تعالیٰ نے صدقہ دیتا قبول کرو مطلب کی اس حدیث دا اے شرح کیتے یعنی کریم لوگ نہیں تنگی کرتے صدقے میں کریم لوگ یضایقون صدقے میں نہیں کرتے پس اسی طرح نئی ذکر فرمائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ قید تضییق کے لیے بلکہ یہ قید اتفاقی ہے سونے ہے فرمایا بھی یہ قید اعتراضی نہیں ہے بھائی سفر وچ خوف ہوئے تے کسر ہے تے ورنہ کسر نہیں یہ قید اعتراضی نہیں بلکہ اتفاقی تے اے گل سونے سمجھائی بھی ان قید دا فائدہ اے وے کہ بھی اے اتفاقی ہے تے اعتراضی نہیں وہ سمجھ گئے ہیں اور جیسا کہ سوال کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کیا معنی ہے ان خفتم کی قید کا اس کا کیا معنی پس فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ ہے یعنی اے جڑی صلاۃ قصر ہے نا صلاۃ سفر وچ نماز ادھی صدقہ ہے
صدقہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ تم پر، اس قبول کرو اللہ تعالیٰ کے صدقے کو. یعنی یہ حدیث پوری ہوگی اور سمجھا پہ اچھا رواہ مسلم تے یعنی بے شک کریم لوگ نہیں تنگی کرتے صدقے میں. بھئی جدو کریم لوگ کسی دے صدقہ کرنا تو پھر قاعدہ شدہ نہیں لاندے آندے جاؤ کھاؤ پیو عیش کرو. بس اسی طرح نہیں ذکر فرمائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ قید تنگی کے لیے کی تنگی کہ بھائی اگر تانوں خطرہ ہوئے تو پھر قصر کرنی ویسے نہیں کہ فرمایا تنگی واسطے نہیں بلکہ قید اتفاقی ہے. اے ہن اس حدیث دی شرح انج کیتی ہے سونے نہیں فرمایا قید اتفاقی بھی یہ شرح ہے حدیث دی. جی جیسا کہ سوال کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن میں جماعت کرانا ہے سے کیا معنی ہے جماعت کن میں کرانا ہے قید کا؟ اتھی اچھا بس قبول کرو تم یعنی کریم لوگ نہیں تنگی کرتے صدقہ میں. بس اسی طرح نہیں ذکر کی فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی اس قید کو تدجیق کے لیے بھی اے بھی خوف ہوئے تے پھر بلکہ قید اتفاقی ہے. اچھا جی ہاں تو جی کی امثلہ قرآن میں بہت ساری ہیں تو مفسرین بیان کیتی ہیں. غرض یہاں صرف تنبیہ سی اے معنی سمجھانے واسطے بھی 3-4 دسیاں نے تاکہ تانوں کو تھوڑا شعور آوے بھی قرآن پاک سمجھنے وچ بے نہ چیزاں دا. اور توجیہ کی امثلہ کثیرہ ہیں. غرض یہاں تنبیہ ہے توجیہ کے معنی پر. بند کر